کہ سب سے پہلے نماز اور روزے، حج اور زکوٰۃ سے زیادہ واجب ہے معرفت امام زمان، کیونکہ اگر حجت خدا کی معرفت نہ ہوئی تو نماز روزہ قبول نہیں ہوں گے۔ اور اس کے لیے جو لفظ حضور علیہ السلام نے استعمال فرمایا وہ ہے ماتا میتتن جاہلیہ، کہ دور جاہلیت کی موت اس شخص کے لیے ہے کہ جو حضرت کی معرفت کے بغیر مر جائے۔ اور اگلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ معرفت کئی قسموں کی ہوتی ہے، ہمیں اس معرفت کے لیے حکم نہیں دیا گیا کہ جو معرفت صرف خدا کے پاس ہے، ان کی ذات کے متعلق یا مصطفیٰ کے پاس ہے، اور باقی ان کے علاوہ انہیں کوئی نہیں سمجھ سکا۔ سلمان و ابو ذر کی سمجھ میں بھی معرفت کا وہ درجہ نصیب نہیں ہوا۔ ہمیں اس بنیادی معرفت کے لیے مکلف کیا گیا ہے کہ جس کا معلوم ہونا ہم پر لازم قرار دیا گیا۔ اس میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ عقیدہ امامت کیا ہے، اور حجت کے پاس اختیار کتنے ہوتے ہیں، اور امام زمان کی ضرورت کیوں ہے۔ اسی وجہ سے دنیا نے بڑے بڑے جھوٹوں کو اس دعوے کی جرت پیدا ہوئی کہ میں مہدی ہوں۔ کبھی کسی شیعہ نے یہ دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ 147 آن دا ریکارڈ لوگ موجود ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بھی نبی ہیں، لیکن کبھی کسی علی اور ولی اللہ پڑھنے والے نے دعوی نبوت نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ گیپ ضرور آیا، لیکن 11 امام پہلے موجود ہیں۔ اب 12واں جو ہوگا وہ 11 جیسا ہوگا۔ اگر 11 جیسا نہیں ہے تو پھر 12واں نہیں ہے۔ علی بھی اگر 3 جیسا ہوتا تو چوتھا ہوتا، اور 12واں وہ ہوگا جو 11 جیسا ہوگا۔ اس لیے جن لوگوں نے دنیا میں، اب دنیا بڑی تبدیلیوں کا شکار ہے، ہم ایک ایسے زمانے میں سانس لے رہے ہیں جہاں روزانہ ہیڈ لائنز ہوتی ہیں، اور یہ حضرت حجت کے ظہور کی علامات میں بھی صاف صاف وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ قتل و غارت عام ہو جائے گی، اور اب قتل کو کوئی اتنی زیادہ لفٹ بھی نہیں کرائی جاتی۔ وہ زمانہ ابھی تک میری یاد میں بھی باقی ہے، ایک قتل ہوا تو ہفتہ ہفتہ لوگ خوف کے مارے اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھے رہے۔ اب بم بلاسٹ ہوتا ہے تو دنیا والے تھوڑی دیر بعد معائنہ کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ کہاں کیا ہوا تھا، اور جب پہنچتے ہیں تو آثار بھی باقی نہیں ہوتے، پھر دوبارہ اسی طرح سے زندگی وہاں پر رواں دواں نظر آتی ہے۔ جتنے بھی لوگ اس زمانے کے اندر دعوے دار ہوئے، جدید ترین دور کے اندر بھی ایک آدھ زندہ لوگ بھی موجود ہیں جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم ہیں۔ پھر زمانے نے کروٹیں بدلی، اور یہ بھی علامات میں سے ایک علامت ہے، اس کا تفصیلی ذکر تو انشاءاللہ پوری مجلس میں علامات کا میں نے آپ کے سامنے پیش خدمت کرنا ہے۔ ابھی صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی علامت ہے کہ وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوگا، اور ہم اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں۔ محرم پھر آ گیا، ابھی تو گزرا تھا، رمضان پھر آ گیا، ابھی تو گزرا تھا، ایک ہفتے کا وعدہ کیا اور وہ پہنچ گیا۔ یعنی وقت امام وقت کے قدموں سے لپٹنے کے لیے پرواز کر رہا ہے۔ مومنین کی دعاؤں سے وقت کو سپیڈ دے دی گئی ہے، اور انسان جو ابتدا سے صرف 2 طبقوں کے اندر ترقی کرتا ہے، سپیڈ اور کمیونیکیشن، گفتار میں یا رفتار میں۔
تیسری چیز آج تک معلوم نہیں ہو سکی جس میں کوئی ترقی ہوئی ہو. ان دو چیزوں میں ترقی ہوتی ہے. ان بدلتے ہوئے حالات میں جب دنیا نے علماء سے رجوع کیا، علماء اسلام سے، ہمارے پاس تو سیدھا سادہ جواب موجود ہے، ان سے اب رجوع کیا گیا کہ آخر کیا نتیجہ نکلے گا. عراق کی قتل و غارت، فلسطین، تو نہایت متنازع اور متعصب مولویوں کا جواب ہے ظہور امام مہدی علیہ السلام. اسی لاہور کے سب سے متنازع ملعون کا بھی یہی فکرہ ہے کہ اس کے علاوہ، اب تو نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ سب سے ملعون اس شہر کا کون شخص ہے. اس نے بھی کہا کہ امام مہدی علیہ السلام، اور آپ اس تبدیلی پر ذرا غور فرمائیے کہ 11 کو رضی اللہ کہنے والا مہدی کو علیہ السلام کہنے پہ مجبور ہے. یہ ہے حکومت. ہماری گورنمنٹ آف پنجاب بھی جو ضابطہ اخلاق شائع کرتی ہے پہلے محرم سے پہلے، تو حکومت کی طرف سے یہ باقاعدہ اشتہار چھپتا ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار اور ازواج رسول اور صحابہ کرام اور امام مہدی علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام مہدی علیہ السلام، اسے کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مارتے. یہ خوف ہے اس کی تلوار کا کہ علیہ السلام کہنے پہ مجبور ہے. اور یہ جتنی تبدیلیاں اس وقت دنیا میں آ رہی ہیں، ان پر بھی اگر آپ نظر کریں تو آپ کو فخر ہوگا کہ آپ ایک ایسے زمانے میں ہیں جو ظہور امام سے قریب تر ہے. آج سے 3 سال پہلے قبلہ کے ساتھ جب مجھے حج کی سعادت نصیب ہوئی اور میں نے مکہ کے کتب خانوں میں اور لائبریریوں میں اور کتابوں کی دکانوں پر جب جا کے دیکھا تو مجھے مولا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، سعودی عرب کے مکہ میں جس موضوع پہ سب سے زیادہ کتابیں نظر آئیں وہ امام مہدی علیہ السلام، اور وہاں بھی امام کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لکھا ہوا تھا. حالانکہ وہاں پر بہت زیادہ پلاننگز بھی کی گئی ہیں. خانہ کعبہ کے نیچے کئی تہہ خانے جن کے اندر کمانڈوز ہر وقت کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موجود رہتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک جو 2 زبردست علامتیں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں. ایک تو حضور کا وہ فرمان کہ کعبے کے قریب پہاڑ کی چوٹی پر بلال کی مسجد کو گرا دیا جائے گا، اور میری اولاد کا ایک دشمن اس کے اوپر اپنا محل تعمیر کرے گا اور اس کا نام ایک جانور کے نام پر ہوگا. ایسا ہو چکا ہے. وہ پہاڑ کاٹ دیا گیا، وہ مسجد گرا دی گئی، اس پر محل بنایا جا چکا، اور بنانے والے کا نام ایک جانور کے نام پر تھا. فہد کا مطلب چیتا ہوتا ہے. ایک یہ علامت. دوسری علامت کہ نجد و حجاز پر عبداللہ نامی حکمران حکومت کر رہا ہوگا. اس وقت جو وہاں کا بادشاہ ہے اس کا نام عبداللہ ہے. اب یہ حتمی نہیں ہو سکتا کہ وہ یہی عبداللہ ہے. ہم جوش میں آ جانے والے لوگ نہیں جو رسول سے صلح حدیبیہ پہ لڑ پڑے تھے کہ تو نے کہا تھا کعبے کا طواف کریں گے، سچا نبی ہے تو واپس لے کے کیوں جا رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا میں نے یہ تو کہا تھا طواف کریں گے، لیکن یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. تو اب یہاں پر سامعین گرامی ایک علامت، اور ایک علامت میں یہ بھی آئی روایت کے عراق پر یکے بعد دیگرے 3 عبدال حکومت کریں گے. ان کے ناموں کے ساتھ عبدال کا لفظ استعمال ہوگا. عبد الناصر، عبد الکریم اور دوسرا بھی عبد الکریم. یہ 3 لوگ واقعاً یکے بعد دیگرے حکومت کر چکے ہیں. اور امیر المومنین نے فرمایا کہ ان کے بعد جب ان کا چوتھا آئے گا وَهُوَ أَظْلَمُ النَّاسِ، وہ ظالم ترین انسان ہوگا. خالی ظالم نہیں بلکہ ظالم ترین. ظالم کی جو سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے
عربی گرامر کے مطابق، اور وہ جو 3 عبدال کے بعد وہاں پہ حکمران آیا اس کا نام صدام ہے۔ آیت اللہ باقر الصادر نے اس کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ یزید اگر آج ہوتا تو صدام ہوتا، اور صدام اگر 61 ہجری میں ہوتا تو یزید ہوتا۔ اظلم الناس۔ اور پھر امام نے کیا فرمایا، یہ فقرہ بڑا دلچسپ ہے، امام نے فرمایا کہ خدا اس ظالم کو ایک ظالم کے ذریعے دفع کرے گا۔ ایک ظالم کے ذریعے اس ظالم کو خدا دفع کرے گا۔ تو جب تم دیکھو کہ ایسا ہو رہا ہے تو میرے بیٹے کے ظہور کے لیے انتظار کرنا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب وہ آنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد دنیا کی ایک بڑی عجیب ترین تبدیلی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے عجیب ہونے پر جتنا بھی انسان حیران ہو اتنا کم ہے۔ خانہ کعبہ 119 دروازے بن چکے ہیں اس کے، ان 119 دروازوں میں ایک دروازے کا نام باب مہدی رکھ دیا گیا سعودی عرب کے اندر، اور سعودی عرب کے بارے میں 6 معصومین کا قول ہے مکے کے متعلق۔ تہجد کے بعد امام اپنے آنے کا اعلان فرمائیں گے، اور فجر سے پہلے پورا مکہ امام کی بیعت کر چکا ہوگا، سارا مکہ ایک قطرہ خون کا بہائے بغیر امام کی مکے پہ حکومت قائم ہو جائے گی، ایک قطرہ نہیں بہے گا۔ تو یہ بات ان کے عقیدوں کو اگر بندہ ٹٹولے تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کوئی طاقت ہے جو ان کے سٹارز پر اس موضوع پر کتابوں کے ڈھیر لگا رہی ہے، اور کوئی طاقت ہے جب اس دروازے سے سعودی گزرتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے، کیونکہ مکے میں لکھنا یہ نئی بات ہے، مدینے میں مولا کا نام شروع سے مسجد نبوی کے اندر لکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ الفاظ یہ ہے الامام الحی المہدی، یا اللہ کے نام کے ساتھ حی لکھا ہوا ہے، یا اللہ کو حی و قیوم کہا جاتا ہے، اور یا مولا کے نام کے ساتھ الحی کا لفظ وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اور یہ تبدیلیاں باعث حیرت نہیں، اور یہ ایک پیشین گوئی ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے جو امام پر ایمان لانے والی اکثریتی آبادی ہوگی وہ یورپ میں ہوگی، یورپ اور امریکہ۔ ایک حدیث میں فقرہ ہے باستان، ایک جگہ کا نام لکھا گیا، وہاں سے کثیر تعداد امام کی مدد کے لیے دوڑے گی، نصرت امام کریں گے۔ اس کے لیے کچھ حضرات یہاں پہ اپنا دل چھوڑ جاتے ہیں کہ مولا کے ساتھ تو صرف 313 ہوں گے، یہ 313 کمانڈر ہے، یہ کیبنٹ ہے مولا کی، 313 وزراء ہوں گے امام کے جن کے پاس خصوصی اختیارات ہوں گے، یہ ہوا میں اڑیں گے بھی صحیح، اور ان میں میثم تمار، ان میں مالک اشتر، یہ حضرات بھی ان کے اندر شامل ہیں، اور 70,000 تو خالی صدیق ہیں جو امام کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ 70 الف، امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پشت کوفہ سے 70,000 صدیق مبعوث ہوں گے، رسول کے بھی صحابی ہیں، امام مہدی کے بھی صحابی ہیں، لیکن مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے ایمان لانے کی روایتیں ہیں، ان کے لیے مبعوث ہونے کی روایت ہے۔ یہ جو امام کا لشکر ہے 70,000 صدیق، صدیق کا کیا مطلب؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ذکر کر اس کتاب میں ابراہیم کا، وہ میرا صدیق نبی تھا۔ یعنی ابراہیم کے لیول کے لوگ 313 میں نہیں ہوں گے، وہ 70,000 میں شامل ہوں گے۔